السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم پارہ 7 شروع کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے رمضان میں یہ ایک سیریز شروع کی تھی کہ ایک گھنٹے کے ایک پارے کے ہم سیشنز لیں گے، اور اس میں ہم قرآن کا ایک پارہ آسان ہندی زبان میں جو ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، مطلب کہ اس میں کوئی تفسیر نہیں یا کوئی زیادہ اسے ایلیبریٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگائیں گے، لیکن ایک بار ایسے کہ ایسے جیسے اللہ نے قرآن بھیجا ہے ویسے کہ ویسے ہم قرآن کو اپنی زبان میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم 6 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اب ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ 7واں پارہ مکمل کریں گے۔ آج ہم 7واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل ایک سوال آیا تھا کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا، پارے نمبر 6 میں ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے اہل کتاب عورتیں، پرہیزگار اہل کتاب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ اس میں جو اہل کتاب کون ہوتے ہیں، تو اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جن کو اس وقت میں قرآن کی طرح ہی دوسری کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، وہ دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال آیا، اس میں انہوں نے پوچھنے والے جو تھے ان صاحب نے پوچھا کہ کیا کرسچن سے یا جو آج کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں ان سے جو ہے وہ نکاح وہ جائز ہے؟ تو میں اس میں ایک چیز، یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھا کے ہم آج کا پارہ شروع کریں گے۔ اس میں تھوڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں، اگر وہ جو اہل کتاب اس وقت میں موجود تھے، جو واقعی میں اہل کتاب تھے، وہ موجود ہیں تو ان سے بالکل اللہ اجازت دیتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ تمہیں مشرک عورتیں یا مرد کتنے ہی زیادہ پسند آئیں، لیکن ان سے ایمان والی عورتیں اور مرد جو غلام ہی ہوں چاہے وہ زیادہ بہتر ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کے جو کرسچنز ہیں وہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں کم اور مورتی پوجک کی کیٹیگری میں زیادہ آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ چرچ میں بھی ایک عیسیٰ علیہ السلام ٹائپ ایک مورتی بنا کے رکھتے ہیں، بی بی مریم کی ایک مورتی بنا کے رکھتے ہیں، اور ان کے گھروں میں بھی مورتی ہوتی ہے۔ تو وہ آئیڈل ورشپرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ اہل کتاب کی کیٹیگریز میں نہیں آتے، جہاں تک میرا سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود کہ بھئی وہ اس زمانے میں، آج کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بائبل کے ماننے والے انجیل کے ماننے والوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو ایسے ہی تورات، زبور، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ان کی قوم بھی بہت مشکل سے ڈھونڈنے سے آپ کو ملے گی، اور بائبل بھی جو ہے وہ انجیل نہیں ہے، تو بائبل کو ماننے والے اہل کتاب کی کیٹیگری میں میرے حساب سے نہیں آتے۔ باقی علماؤں کے اس میں الگ الگ جو مشورہ ہے، تو وہ آپ اور چیزیں ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جیوز یا ڈائریکٹ کرسچنز جو آج کی تاریخ میں مورتیوں کو مانتے ہیں وہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ مورتی پوجک کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہ ایک مورتی بناتے ہیں اور اس مورتی کو اللہ کی طرح مانتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، اس کو دیکھ کے، اس کو سامنے رکھ کے مانگتے ہیں، اور اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہم شروع کریں گے آج پارہ 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب سورہ مائدہ کی ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بہت ساری وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جن میں آپ کے لیے اللہ نے جو حرام چیزیں کر دی ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو حلال ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق صرف اور صرف اللہ کا اور اس کے نبی کا ہے۔ وہ جو بتاتے ہیں وہی چیزیں حلال یا حرام ہوتی ہیں۔ اب جہاں پر ایک بار اللہ نے آپ کو حرام چیزوں سے روک دیا، اسی کے ساتھ اللہ آپ کو ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یوں کر کے حرام کہہ دیتے ہیں۔ 1 منٹ لگتا ہے ہمیں اور ہم کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو حرام ہے۔ تو اس کا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات سے تو منع کرتا ہے کہ کسی حرام چیز کو اختیار مت کیجیے، لیکن اللہ آپ کو اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام نہ ٹھہرائیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کوئی چیز حلال ہے تو آپ اسے حرام بھی نہیں ٹھہرا سکتے اور حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔
اور حلال پاک روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اور اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں کی تم سے پکڑ نہ کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے تو پکڑ لے گا، تو ان کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ نہ ملے وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ایک بار پھر اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ بار بار میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور بار بار قرآن ایک چیز آپ لوگوں سے کہتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قرآن میں بہت ٹیڑھ ہے، بہت الجھی ہوئی آیتیں ہیں، قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے، تو یہ بالکل غلط ایک دھارنا بنی ہوئی ہے، یہ غلط بالکل ایک میسج پھیلا رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے یہ کھولی ہوئی آیتیں فرمائی ہیں، سلجھی ہوئی آیتیں فرمائی ہیں، سیدھے مطلب والی آیتیں فرماتی ہیں، اور تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام شیطان کے عملوں میں سے ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور بھلے کام کیے، اور اللہ بھلا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی احرام کی حالت میں شکار سے منع کرنے سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے غم دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چارپایا جسے تم میں سے 2 اعتبار والے آدمی طے کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بدلوں کو اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ بہترین کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بدلہ پھر اس ذات کے ذمہ ہوگا جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ غالب ہے۔ لینے والے تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے امن کی وجہ مقرر فرمایا، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کو کہہ دو کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی زیادتی تمہیں خوش ہی لگے تو عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے دنوں میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان کے انکاری ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنائی ہے اور نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ اللہ کے نہ ماننے والے اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ جو 4 ورڈ آئے ان کا میں آپ کو تھوڑا سا چیز بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نہ ماننے والوں نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام
تو خود مقرر کر رکھے تھے، مطلب انہوں نے اپنے طرف سے مقرر کر رکھے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیمی شریعت کے حکم ہیں اور ان میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے اور اللہ پر بہتان ہے۔ اس نے نہ کسی جانور کا نام بحیرہ وغیرہ رکھا، نہ اس کو شرعی حیثیت دی، نہ اسے قربت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب یہ بات ہم کسی کے اوپر بھی لے سکتے ہیں، یہ بات ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، اس کو غور سے سنیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف جاؤ، جو بھی معاملہ ہے اس میں سے معاملات حاصل کرو، اس میں سے جو حکم ہے وہ ڈھونڈو۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی اے ایمان والوں اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تم کو تمہارے کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت موجود ہو تو شہادت گواہی کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد انصاف والے یعنی اعتبار والے گواہ ہوں، اور اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر پر ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کے بارے میں کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، وہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ ایک سسٹم ہے، اللہ نے ایک سسٹم بتایا ہے کہ جن لوگوں پہ گواہی پہ آپ کو شک ہو ان لوگوں کو جب معاملہ کرو تو ان کو عصر کے وقت بلاؤ، عصر کے وقت کھڑا کرو اور ان سے اللہ کی قسمیں کھا کر وہ اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم گواہی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قریبی تعلقات رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہوں گے۔ اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دیں، یہ اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کو کان کھول کر سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد کرنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ جب عیسیٰ سے فرمائے گا کہ عیسیٰ بن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدوس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے بھلا چنگا کر دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے اللہ کے انکاری تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا اور مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے پروردگار ہم ایمان لائے تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب ایک چیز اس میں سمجھنے لائق ہے، ایک چیز بہت سوچنے سمجھنے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن پیغمبروں کو جمع کرے گا، اللہ جس دن پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو سیدھے اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کہ مجھے علم نہیں، تو جاننے والا ہے، مطلب جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ اس دنیا کی کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں رکھ سکتا۔ اب
آپ یہ تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے، میرے والد یا میرے بہت بڑے کوئی مولانا یا میرے کوئی دادا پردادا کوئی ایسے جو بہت دیندار تھے، اگر میں یہ سوچوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس دنیا کے جانے کے بعد، اس دنیا سے زندہ جانے کے بعد علم نہیں ہے، اور جن کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام تو واپس بھی آئیں گے، لیکن جن کا انتقال ہو گیا وہ لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میری مدد کر سکتے ہیں، انہیں میرے حالات کا علم ہے، تو یہ قرآن کے سیدھے سیدھے خلاف بات ہے۔ دوسری بات کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ہی نہیں سنا، اللہ نے پوچھا کہ پھر ان سے اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، مطلب کسی آدمی نے کچھ بولا ہوگا اور وہ انہیں کیا جواب ملا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم وہاں نہیں تھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک نبی کسی کے کہنے کی بات کو نہیں جانتے، جب وہاں سے چلے گئے، تو جو ہمارے دادا پردادا، ہمارے عالم دین، ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہماری بات کو کیسے سن رہے ہیں، ان تک ہماری بات کیسے پہنچ رہی ہے؟ نبیوں سے بڑا درجہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ آیت سمجھنے لائق ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنے معاملات میں انصاف کرنے والا بنائیں گے، قرآن سے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نازل ہونے پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، اللہ سے انکار کرے گا، اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور اس وقت بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا، اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود مقرر کہو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، مجھے کب مناسب تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا علاوہ اس کے جس کا تو نے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا تھا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگراں تھا، اور تو ہی ہر چیز سے خبردار۔ یہ دیکھیے ایک بار پھر وہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو 1 منٹ پہلے بتائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور مریم کو اللہ کے برابر مانو، اللہ کا شریک بناؤ، اسے اللہ کا بیٹا بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں دنیا میں تھا تب تک کا تو مجھے علم ہے، اور جب مجھے تو نے دنیا سے اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے، اس کے بعد کا علم تو صرف تجھے ہے۔ تو میں پھر ایک بات کہوں گا کہ ایک نبی جن کو دنیا سے اٹھایا، زندہ اٹھایا، وہ واپس آئیں گے، جن کو دنیا سے اٹھایا اور اس دنیا سے اٹھانے کے باوجود انہیں دنیا سے جانے کے بعد کا علم نہیں ہے جہاں وہ نہیں تھے، تو ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں، جن لوگوں کی وفات کے بعد، جن لوگوں کے انتقال کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ہمارے حالات کا علم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کے مرتبے نبیوں سے بلند ہیں؟ کیا ان کے مرتبے نبیوں سے بڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بار جو دنیا سے چلا گیا، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ ان کو موت نہیں آئی تھی، جو ایک بار اس دنیا سے موت کا مزہ چکھ کے چلا گیا، وہ کسی بھی قیمت پہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ دنیا کے حالات کو جانتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان کو آپ مرا ہوا نہیں کہہ سکتے جیسے ان لوگوں کو کہتے، وہ برزخ، عالم برزخ میں ہیں، اور وہاں اللہ انہیں روزی دے رہا ہے، لیکن انہیں بھی دنیا کے معاملات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں بستے رہیں گے۔
اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورہ انعام ہم پڑھ رہے تھے، سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اب سورہ انعام ہم شروع کریں گے۔ تو سورہ مائدہ میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جسے ہمیں ہر بچے کو، ہمیں اپنی اولادوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، ہمیں سب کو اس کا علم دینا چاہیے۔ قرآن وہ چیز ہے جو پرورش کے کام آتی ہے، اور بچوں کی پرورش کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ انعام ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی صورت ہے یہ، اور اس میں 165 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو مناسب ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی اللہ کے نہ ماننے والے اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اب ایک بات جو ہم نے قرآن کے جو ہمارا پہلا پارہ تھا، اس میں بھی ایک بات بہت واضح طور پر کلیئر تھی کہ تعریف صرف اللہ کے لیے۔ یہاں پر دوبارہ بھی اللہ نے فرمایا کہ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو مناسب ہیں۔ تو میں ایک بات پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ سب سے بڑی پریشانی جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہی چیز ہے، تعریف۔ آپ کو تعریف سننا پسند ہے، مجھے تعریف سننا پسند ہے، اور اس تعریف کے چکر میں ہم اللہ کے اتنے احکامات کا نافرمانی کرتے ہیں، اتنے حکموں سے مخالفت کرتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس تعریف کے چکر میں نکل جاتی ہے۔ جبکہ آپ کی اور میری کوئی تعریف کرے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ میری تعریف مت کیجیے، تعریف تو صرف اللہ کو مناسب ہے، تعریف تو صرف اللہ کی ہے، الحمدللہ ہی رب العالمین، اس اللہ کی تعریف ہے جو اس عالم کا رب ہے۔ تو تعریف سے ڈرنا چاہیے اور تعریف کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے یہاں ہے، اور پھر بھی تم اے اللہ کے نہ ماننے والوں اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب کا جانکار ہے۔ اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب بھی نشانی آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا۔ ان کو ان چیزوں کا جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں بہت جلد انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار بارش برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اکڑ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو کچھ بھی اللہ نے سہولتیں اور چیزیں نہیں دیں۔ آپ سے پہلے لوگوں کو ایسا دیا تھا کہ آج تک کسی کو نہیں دیا، لیکن ان کو بھی اللہ نے بالکل ہلاک کر کے اور دوسری امت پیدا کر دی، دوسرے لوگ کھڑے کر دیے۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول لیتے تو جو اللہ کے نہ ماننے ہیں وہ یہی کہہ دیتے یہ تو صاف اور کھلا جادو ہے، اور کہتے کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا۔ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی کا فیصلہ ہو جاتا، مطلب پھر تو کام کا ہی فیصلہ ہو جاتا، مطلب پھر آپ کا کام ہی تمام ہو جاتا۔ پھر اللہ مہلت نہیں دیا کرتا جب فرشتے نازل کر دیتا ہے، پھر انہیں بالکل مہلت نہ دی جاتی، اور ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اس مرد کی صورت میں بھیجتے جو شبہ اب کرتے ہیں، اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبر کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، سو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو مذاق کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ اے رسالت کے انکاریوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاریوں، ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی پاک ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہیں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔
یہ ایک بار اور اللہ نے اپنی کیریکٹرسٹک اللہ نے اپنی کوالٹی بتائی کہ اللہ کو جو ایشور ہے، جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے کھانا نہیں مانگتا، اسے زندہ رہنے کے لیے، اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے انرجی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انرجی دینے والا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ جس شخص سے اس دن عذاب ٹال دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہر کسی کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے دور کرنے کی طاقت اسی میں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ حکیم اور خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر انصاف کے قریب کس کی گواہی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں۔ اب یہ دیکھیے، یہاں پر ایک سیدھا سا میسج آیا، ایک آپ کے اور میرے لیے سیدھا سا میسج ہے کہ جہاں تک اللہ کے نبی نے پہنچا دیا، اور اب جن تک وہ پہنچ سکے، یہ کام آپ کا اور میرا ہے۔ ہمیں کیسے بھی، کسی بھی میڈیم سے، چاہے کتاب سے، چاہے سوشل میڈیا سے، چاہے زبان سے، کیسے بھی اس قرآن کو پہنچانا ہے، اور آگاہ کرنے والی کنڈیشن میں پہنچانا ہے، مطلب سمجھ میں آئے۔ خالی عربی میں رٹا مارنے سے، خالی عربی میں بتا دینے سے کہ نہ آپ نے جو کہا نہ آپ سمجھے نہ سننے والا سمجھا، اس سے یہ جو فرض ہے یہ پورا نہیں ہوگا۔ کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے کہ جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو، تو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہودی نصارہ، تو مطلب جن لوگوں کو کتاب دی تھی، تورات، انجیل، زبور جن لوگوں کو دی تھیں، ان کو اتنی زیادہ نشانیاں پتہ تھیں اللہ کے نبی کی کہ وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچان گئے تھے جیسے وہ پہچانتے تھے، جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر بہانہ نہ بن پڑے گا، اور اس کے علاوہ کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو وہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولے، اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اور کو بھی روکتے ہیں، اور اللہ بھی اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلائیں نہیں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا پھر وہی کرنے لگیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں؟ پروردگار کی قسم بالکل حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے، اللہ کو نہ ماننے کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے، عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت یکایک آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے ہائے اس خطا پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے،
اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، ایک شغل ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم کو معلوم ہے کہ ان اللہ کے نہ ماننے والوں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہیں جھٹلاتے نہیں بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے ہیں، تو وہ جھٹلانے اور تکلیف دینے پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم پیغمبروں کے احوال کی خبر پہنچ چکی ہے، تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کا اعراض تم پر بوجھ ہوتا ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت کو ہی اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اب جو پناہ جنم کی یا دوبارہ زندہ ہونے کی بات آتی ہے، اللہ نے یہاں پر اس بات پہ بالکل فل سٹاپ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے والا حیوان یا دو پیروں پر اڑنے والا جانور، دو پروں پر اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جنگلوں کے جانور ہیں اور دو پروں پہ اڑنے والے جو جانور ہیں ان کی بھی جماعتیں ہیں، مطلب ان کے بھی گروپس ہیں، وہ گروپس میں ان کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں، مطلب اس قرآن میں، اس کتاب میں کچھ بھی لکھنے کو، لوح محفوظ میں کچھ بھی لکھنے میں اللہ نے کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ کہو کہ اے اللہ کے نہ ماننے والوں، بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس غم کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ اور اگر ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں سجا کر دکھاتا تھا۔ مطلب شیطان آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ جو کام آپ برا کرتے ہو شیطان اسے آپ کی نظر میں بہت بڑھیا کر کے دکھاتا ہے کہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیا، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو یکایک پکڑ لیا، اور وہ اس وقت نا امید ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ ان اللہ کے نہ ماننے والوں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارے کان اور آنکھیں چھین لیں، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم اللہ کا عذاب بے خبری میں اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور بھلا آدمی ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنا ہے کہ خالی ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ
نیک عمل کرنا، بھلا آدمی ہونا، نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے ہر جگہ آپ کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جوڑا ہے۔ ایک منٹ، ہاں یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور یہ کہ بیان ہے، پھر بھی لوگوں پھر بتا دو اور جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والے برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اب ان باتوں پہ یہاں فل سٹاپ لگ گیا جہاں پر لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بیکار کی بحث چھڑی جاتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، اللہ ان سے قرآن میں کہلوا رہا ہے کہ میں صرف اللہ کا جو حکم میرے پاس آتا ہے میں اس پر چلتا ہوں اور میں غیب نہیں جانتا۔ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ ان کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کی طلب میں ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کی کچھ سے آزمائش کی ہے جو دولت مند ہیں، وہ غریبوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بھلا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں سلام علیکم کہا کرو۔ اللہ نے اپنی پاک ذات پر رحمت کو ضروری کر لیا ہے، اور جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور بھلا ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کو راستہ ظاہر ہو جائے۔ یہ پھر آ گئی بار بار ایک بات اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم عمل کرو، تاکہ تم نصیحت پاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے کو پہنچ جاؤ، تاکہ تم سمجھو۔ اور ہمارے آس پاس کے معاشرے کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن آپ کی سمجھ میں آنے لائق چیز نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اب تو آپ کو بہت ٹائم بہت کتنے علوم حاصل کرنا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے ہم نے سیدھی کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، سیدھی آیتیں ہیں، انہیں آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے گا اسے گمراہ کر دے گا، جسے ہدایت دینا چاہے گا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ آپ کا کام ان کو پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اے پیغمبر، اللہ کے نہ ماننے والوں سے، اللہ کے انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور ندیوں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھوروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی طے مدت پوری کر دی جائے، پھر
تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہباں مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے سچے مالک اللہ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور ندیوں کے اندھیروں سے کون خلاصی دیتا ہے، کون نکالتا ہے کہ جب تم اس میں عاجزی جبکہ تم اسے عاجزی اور دل میں چھپی نیاز مندی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، دوسروں کو شریک کر لیتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو کیسے کیسے بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم لوگ سمجھیں۔ اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں لگ جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ آپ جو لوگ آیتوں سے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آڑی ٹیڑھی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، آپ فوراً ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، ان کے ساتھ مت رہیے، اور آپ ان کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ آپ کا کام صرف ہے کہ آپ نصیحت کر دو انہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، آپ اسے نصیحت کر دیجئے کہ دیکھیے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کے لیے ایسی باتیں مت کیجئے، آپ کو نقصان ہوگا، موت کے بعد آپ کو بہت سخت نقصان ہوگا۔ آپ جو وہ کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب سے کچھ بھی جواب دہی کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، جس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ چیز جو زمین پر ہے معاوضے کے طور پر دینا چاہیں تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے بوال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، اور ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور غم دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ سے انکار کرتے تھے۔ ایک عذاب اللہ نے ڈسکس کیا ہے یہاں پہ کہ ان کے لیے پینے کو پانی تو ہے لیکن وہ پانی کھولتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا، ایسا پانی آپ کو جہنم میں پلایا جائے گا اگر ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم اس قرآن پہ نہیں چلتے۔ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکیں نہ برا؟ جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کہ جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ اور رب العالمین کے فرمانبردار ہوں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، وہی چھپے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا اور خبر والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیوں معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کے آسمان اور زمین کے
اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والے ہو جائیں۔ جب رات نے، اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کیسے دین پہ آئے اس کا قصہ ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اسے بہت سیکھنے کو ملے گا، یہ ان آیتوں کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یعنی جب رات نے ان کو اندھیرے کے پردے سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والا پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت بڑی فیملی تھی، بہت بڑے لوگ تھے، اور ان کے والد بہت رتبے والے انسان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے جو مجھے پیدا کیا، جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں ایشور کی تلاش تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ سچا ایشور ہے، انہیں ایشور کی تلاش تھی۔ تو وہ رات کو لیٹے ہوئے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تو ایک جگمگاتا ہوا تارا نظر آیا، تو انہیں لگا کہ سارے تاروں میں سب سے زیادہ یہ تارا جگمگا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ ہے اللہ جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ لاجیکل بات تھی۔ اس کے بعد وہ تارا غائب ہو گیا، تارے غائب ہو جاتے ہیں اکثر، وہ تارا غائب ہو گیا۔ پھر چاند نکل کے آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ تارے سے بہت زیادہ بڑا اور چمکدار تو یہ چیز ہے۔ انہیں لگا یہ میرا اللہ ہے، یہ جو چاند ہے یہ اس دنیا کا پالنے والا اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ایشور ہے۔ لیکن وہ چاند بھی ڈوب گیا۔ جب وہ چاند ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا جو دکھے اور غائب ہو جائے، جو ایک ٹائم پہ بہت اچھا ہو اور دوسرے ٹائم پہ بہت کمزور ہو جائے، دھندلا ہو جائے۔ تو پھر انہیں سورج دکھا۔ جب انہیں سورج دکھا تو وہ سب سے زیادہ چمکدار، اس کی طرف دیکھنے لائق بھی آنکھیں نہیں ہو رہی تھیں۔ تو پھر ان کو یہ لگا کہ یہ سوریہ دیو ہیں بھگوان، یہ سوریہ دیو ایشور ہیں، یہ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ لیکن جب سورج اس پہ سب جو ٹاپ پہ آ جاتا ہے، زوال پہ آنے کے بعد، جو ٹاپ پہ آنے کے بعد سورج کا زوال شروع ہوا، سورج ڈوبنے لگا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے سمجھ میں آیا کہ نہ وہ تارا میرا رب ہے، نہ وہ چاند میرا رب ہے، نہ یہ سورج میرا رب ہے، میرا رب وہ ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ تو آپ زمین اور آسمان کی چیزوں میں غور و فکر کیجئے۔ اللہ نے ان چیزوں کے اندر آپ کے لیے راستے دیے ہیں، نشانیاں دی ہیں، آپ ڈھونڈیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم ان کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیسے ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور دل کے سکون کا حقدار ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا، ان کے لیے امن اور دل کا سکون ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو، جو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ
اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب بھلے لوگ تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور کسی کسی کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو چن بھی لیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شرک کر دیتے اپنے معاملات میں، اپنے خود کو فائدہ نقصان پہنچانے میں، مطلب یہ سمجھتے کہ مجھے فائدہ اس چیز سے ہوگا یا نقصان اس چیز سے ہوگا، اس کا اختیار اس کو ہے، اگر وہ شریک کر لیتے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تو جو عمل وہ کرتے تھے سب برباد ہو جاتے، نبیوں کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ میں ایک چیز جو دیکھیے، یہ قرآن ہے، ہمیں اس سے نصیحت لینا پڑے گا، ہم شرک کے قریب نہیں جا سکتے۔ میں آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے، میں زیادہ تر پولیٹیشینز میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جب ٹکٹ لینے جاتے ہیں یا جب چناؤ کے لیے نومینیشن بھرنے جاتے ہیں یا جب چناؤ کرنے جاتے ہیں، تو اگر مسلمان ایم ایل اے بھی ہے اور مسلمان کینڈیڈیٹ بھی ہے تو وہ ایک مندر میں جا کے اور ڈھوک دے کے، میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، اس لیے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اور نام لینا مناسب نہیں ہے، کھلے عام میں برا نہیں کہنا چاہتا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں کہ ایک مسلمان گنیش جی کی مندر میں جا کے اور یوں ڈھوک دے کر، ہاتھ جوڑ کر ڈھوک دے کر پھر سارے معاملات اپنے آگے کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بھول جائیے کہ اس کے بعد آپ کا کوئی حصہ ہوگا یا اس کے بعد آپ کے کوئی نیک عمل گنتی میں آئیں گے۔ پیغمبروں کے بھی عمل برباد ہو جاتے اگر وہ شرک کرتے، تو آپ کی اور میری تو اوقات ہی کیا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اس چیز کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی آخرت بیچ دیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم، شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ اللہ سے انکار کرنے والے ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا بدلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا کے لوگوں کے لیے صرف نصیحت ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہیں جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے الگ الگ پنوں پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو اور ان کی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور ویسی ہی کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم سبھی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نمازوں کی احتیاط کیجیے، نمازوں کی خبر رکھیے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں پڑے ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع یعنی شفاعت کرنے والے، تمہیں بچانے والے اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ختم ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان میں سے پیڑ وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یہ چیزیں الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ انڈیکیشنز دیتی ہیں۔ جاندار کو بے جان سے نکالنا اور جاندار کو بے جان سے نکالنا اور بے جان کو جاندار سے نکالنا، یہ
بہت سمجھنے والی چیزیں ہیں، الگ الگ لوگوں کے لیے یہ الگ الگ انڈیکیشنز ہیں، سائنٹسٹ اس کو کچھ اور سمجھیں گے، ہم کچھ اور سمجھیں گے۔ قرآن اسی لیے ہے، قیامت تک کے لیے، جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے پرفیکٹ ہے۔ یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کی وجہ ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو گنتی کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور ندیوں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر آ گیا سورہ انعام 6 سورج میں جنے کتنی بار اللہ ہم سے کہہ چکا کہ ہم ہماری آیتیں بار بار کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ آپ سمجھیے تو، آپ کوشش تو کیجئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں، آپ کوشش تو کیجئے۔ وہی تو ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر ہم ہی جو بارش برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی ہریالی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے ہری ہری کوپلیں نکلتی ہیں، پھر ان کوپلوں میں سے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور ان لوگوں نے جناتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ اللہ کے کوئی بیٹے یا کوئی بیٹی نہیں ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ یہی خوبیاں رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے، ہر چیز پہ نگرانی رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا، جو گھومتا رہا یوں ہی، اس نے مانا نہیں، دیکھا ہی نہیں، اس نے اپنے حق میں برا کیا۔ اور تمہارا نگہباں میں نہیں ہوں، میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے نگہباں نہیں ہیں، وہ تو حق پہنچا دینے والے تھے بس۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے نہ ماننے والے یہ نہ کہیں کہ یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن اس کی پیروی کرنے کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ آپ اور میں قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہباں مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کی بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ایک بات کی تاکید کر رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، جو بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ جن لوگوں کو بھی، جس بھی مزار کو، جس بھی مورتی کو، جس بھی جانور کو، جس بھی آسمانی چیز کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ تاکید ہے کہ آپ انہیں برا نہیں کہیں گے۔ آپ انہیں برا کہیں گے تو وہ اس چکر میں لا علمی میں، نہ سمجھے پن میں اللہ کو برا کہہ دیں، یا اللہ کے لیے ایسی کوئی بات کہہ دیں۔ ایک بار میں یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو
برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر کے دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آتی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم نے 7واں پارہ مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب کل 8واں پارہ مکمل کریں گے۔ ایک بات جو اس میں آئی ہے، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے جو اس آیت میں آئی تھیں ان کو تھوڑا سا کھول کے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک قصہ آیا اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، تارے کو دیکھا، ایسے کر کے پھر ان کو ایمان سمجھ میں آیا کہ بے شک اللہ وہ ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر ایک جگہ تھی جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایسی مورتیاں نہیں جیسی آج ہم دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے اور طرح کے خدا تھے، وہ دوسری مورتیوں کو مانتے تھے، ایسی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس جگہ گئے اور انہوں نے ایک سب سے بڑی مورتی جو تھی اسے تو چھوڑ دیا، باقی ساری مورتیوں کو توڑ دیا۔ تو اس شہر میں وبال کٹ گیا، یہ ہو گیا کہ ارے مورتیاں توڑ دیں، تو سب نے کیسے نہ کیسے پتہ چلا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے مورتیاں توڑی ہیں۔ تو ان کو دربار میں بلایا گیا، ان کے والد کو، ان سب کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ابراہیم تم نے یہ مورتیاں توڑی ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ایک نبوت کا طریقہ تھا، یہ اللہ نے انہیں سکھانے کے لیے، لوگوں کے سکھانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے تنزیہ ایک بات کہی کہ نہیں میں نے نہیں توڑی، یہ جو بڑی والی مورتی ہے اس نے ان ساری مورتیوں کو توڑ دیا۔ تنزیہ انہوں نے ایک بات کہی۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب نے یہ کہا کہ کیسی بکواس بات کرتے ہو، یہ مورتی، یہ بڑی والی مورتی ان مورتیوں کو توڑ ہی نہیں سکتی، ایسی کیسی بات کر رہے ہو تم، یہ تو توڑ ہی نہیں سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ ان مورتیوں کو توڑ نہیں سکتی، جب یہ مورتیاں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، تو یہ تمہیں کچھ فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہیں؟ جب نہ یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا طاقت رکھتی ہیں، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی طاقت رکھتی ہیں، تو یہ تمہیں کیسے فائدے اور نقصان سے بچا سکتی ہیں؟ اس بات پہ تو سوچو۔ تو یہ ایک بہت اہم قصہ تھا جو اس ہمارے اس پارے میں آج ہم نے پڑھا، اور الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو سوال آئے تھے ہم نے اس کا ذکر پہلے کر دیا تھا۔ اگر اس بارے میں آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ کل پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ان سوالات کو لے کے اور جواب نکالنے کی کوشش کریں گے حدیث و قرآن سے۔ مجھے معلوم ہوگا تو میں اس کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا، نہیں تو جو میرے علم میں میرے تعلقات جن مفتیوں سے اور مولویوں سے ہیں ان سے معلومات کر کے آپ کو بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک صحیح بات پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات اور کلیئر کرنی تھی کہ 2 طریقے کے لوگ اس بار رمضانوں میں روزوں سے ایگزمپٹڈ ہیں، کہ ایک تو جو مسافر ہیں یا بیمار ہیں، جن کو کورونا کی شدت ہے، جو اللہ نہ کرے کہ کوئی کورونا میں آئے یا اور کوئی کسی بیماری میں آئے، لیکن جن کو لگ رہا ہے کہ بھائی کچھ بیماری ہے، اللہ نہیں کرے کورونا سے متاثر ہیں یا سفر میں ہیں، تو بیمار اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مطلب روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ سے کچھ چھپاوا نہیں ہے تو انسانوں سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ، لیکن ان کو روزے بعد میں مکمل کرنے ہیں۔ اگر انہوں نے 4 روزے چھوڑے ہیں تو 4 روزے انہیں بعد میں پورے کرنے ہیں۔ دوسری بات، جن عورتوں کو اس رمضان کے پیریڈ میں حیض یا نفاس آ جائے تو وہ بھی رمضان کے روزے نہیں رکھیں گی اور نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن روزوں کی گنتی پوری کرنا ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ ہاں نمازیں وہ کسی طریقے کی قضا نہیں کریں گی، لیکن حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم روزوں کی گنتی پورا کرتے تھے، نماز کی قضا نہیں کرتے تھے۔ تو روزوں کی گنتی ضرور پوری کرنا ہے، نماز کی قضا نہیں رکھنا ہے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، بخاری کی حدیث ہے، میری ٹائم لائن پہ بھی ہے، کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان لگا دیا
کہ جو غسل جنابت ہوتا ہے، جیسے مطلب میں دیکھیے دین کی بات ہے، میں کسی بھی دین کی بات کو آپ تک پہنچانے میں بالکل بھی شرم یا جھجک نہیں کروں گا، آپ سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ میسج ہر شادی شدہ آدمی اور عورت تک پہنچنا چاہیے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی کری ہے اللہ نے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے اعلان لگا دیا کہ غسل جنابت کے لیے کہ صحبت کی ہے کسی میاں بیوی نے، انٹرکورس کیا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ پورے بال دھو کے اور غسل کریں، پورے بال کھول کر بال دھوئیں اور غسل کریں۔ تو یہ حکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لے کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ عائشہ، عمر نے ایسا ایسا اعلان لگوا دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا حدیث میں یہ اسٹیٹمنٹ کوڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر سے جا کے کہنا کہ تلوار لیں اور عورتوں کی گردنیں دھڑ سے جدا کر دیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی کہ غسل جنابت کے لیے، جب آپ سیکشول انٹرکورس کے بعد جو غسل ہوتا ہے اس کے لیے جب آپ غسل کرنے جاؤ تو عورتیں اپنے بالوں کو ٹائٹ کر کے گونتھ کے باندھ لیں اور 3 لپ پانی اپنے سر پہ سے بہا لیں اور پورا جسم دھو لیں۔ بال دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے روزوں میں چاہے نارمل ڈیز میں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کا ایسا حکم ہے تو عمر نے یہ حکم کیسے دے دیا کہ پورے بال دھونا ہے؟ پھر حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنی بات سے معافی مانگی، آپ نے اپنی بات کو واپس لی اور اس بات پہ ہی عمل کیا کہ بے شک 3 لپ پانی اپنے سر پہ سے بہا لیں، بالوں کو گوت کے باندھ لیں اور 3 لپ پانی اپنے سر پہ سے بہا کے اور پورا جسم دھو لیں جیسے دھوتے ہیں۔ بال دھونے کی ضرورت غسل جنابت میں نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث میں ریفرنس بھی بھیج سکتا ہوں اگر کسی کو ابھی ایٹ دا ٹائم میرے پاس ریفرنس ابھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میرے پاس بخاری الحمدللہ رکھی ہوئی ہے، میں اس میں سے آپ کو ریفرنس بھیج سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے، یہ آسانی ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ باقی جو بھی آپ کے سوالات ہو انشاءاللہ تعالی ہم کل ان چیزوں کو لے لیں گے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ جڑتے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور آگے پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی میری یہ محنت ضائع نہیں جانے دے گا، اللہ ہمارے درجات بلند کرے گا۔ اپنے آپ کو بہت سیف رکھیے، بہت حفاظت سے رکھیے۔ کورونا کے حالات بے انتہا برے ہیں۔ آج بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعی میں کورونا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یقین مانیے کہ جو کنڈیشن ہے اس سے میرے ساتھ کے لوگ ہیں، میرے ساتھ پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے 3 4 دن میں کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ان سے بات نہیں کی جا رہی ہے، نہ ان کو دوائیں میسر ہو پا رہی ہیں، نہ ان کے لیے آکسیجن سلنڈر اویلیبل ہیں۔ مطلب کنڈیشن ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ پریشانی آئے۔ تو سب سے بہتر جو چیز ہے، پریکاشن ہے، وہ سیفٹی ہے کہ آپ ماسک اور بیکار میں گھر سے نکلنے سے بچیے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، چاروں طرف یہ ہو رہا ہے۔ کل میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر یہ پھیل رہا ہے تو جانوروں کو کیوں نہیں پھیل رہا؟ تو بھائی جانوروں کو پلیگ بھی نہیں ہوا تھا، یہ ہیومن ٹرانسمیٹڈ ڈیسیز ہے تو جانوروں میں نہیں جا رہی، اور جانوروں کا نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے آپ کو کروا لوں۔ جانوروں اور مجھ میں کچھ تو فرق ہے نا، وہ فرق بنا رہنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنے گھر والوں کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، کیونکہ ہم اس وقت یہ نقصان اٹھانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات ایک اور کہ میں نے جو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کورونا کے علاج کے لیے آپ کو قریب 3 سے 4 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، تو ایک اور چیز میری نالج میں آئی ہے، یہ بات بھی ضرور سب تک پہنچائیے۔ راجستھان میں اشوک گہلوت سرکار نے ایک چرنجیوی بیمہ یوجنا شروع کی ہے، جس میں شاید 500-800 روپے کا پریمیم دے کر ہیلتھ انشورنس ہو رہا ہے، جس میں کورونا بھی انکلوڈیڈ ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ 31 تاریخ ہے، صرف اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 تاریخ ہے۔ اور جو بی پی ایل میں آتے ہیں، جن کے چینت کارڈ ہیں یا اور جو کیٹیگریز ہیں ان میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ بیمہ جو ہے یہ فری ہے، ان کو صرف ای متر پہ جا کے اپنا بیمہ کروانا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مہربانی کر کے یہ بات سب تک پہنچائیے۔ 31 اپریل لاسٹ ڈیٹ ہے، 31 تک اپنے جتنے لوگوں کو کروا سکتے ہیں رجسٹر کروائیے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ 600-800 روپے بھی نہیں ہے، آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہم اپنی طرف سے ایسے خاندانوں کو کر دیں جو بالکل ہی غریب ہیں، ہم ان کا پریمیم جمع کرا دیں۔ رمضان میں یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے یہ چرنجیوی بیمہ یوجنا والی بات جتنے لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے۔ 31 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کورونا گائیڈ لائنز کا دھیان رکھتے ہوئے ای متر پر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیجئے۔ اس
بیمہ یوجنا کا فائدہ اٹھائیے. اللہ ہم سب کو اس کی ضرورت نہیں پڑوائے لیکن احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.